عالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما زونل ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اور ریڈنگ کلچر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ مطالعہ، اس کی اہمیت اور باقی ساری چیزوں کی طرف ہم غور و فکر کریں، میرے خیال میں مناسب یہ ہوگا کہ سیدھے ہم پوائنٹ پر آتے ہیں کہ یہ ساری بحث ہم کر کیوں رہے ہیں۔ اور وہ ساری بحث کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ ایک تعلق سے اسٹڈی کرائسس یا مطالعہ کرائسس کا زمانہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس پر غور و خوض کریں اور اس کرائسس کو سمجھنے کی اور اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش کریں۔ جو وجوہات ہیں اس کرائسس کی، اس میں سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ اور موبائل اور باقی دیگر ساری جو چیزیں ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کا ایک بالکل بھنڈار سا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ میجورٹی آف دا پیپل کو، جو چاہے اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی بھی ہوں، کہ اب ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، ہم کچھ بٹنز دبائیں گے اور وہ ساری انفارمیشن ہمارے سامنے آ جائے گی، تو اس حساب سے ہمیں مطالعہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں بچتی ہے۔ دوسرا جو ایک ریزن ہے اس مطالعہ کرائسس کا، جو اہم اور بنیادی ریزن ہے، وہ ایک کریئرزم کا معاملہ بھی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو فوکس ہو گیا ہے وہ علم حاصل کرنا نہیں ہے۔ یعنی پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، یہاں سے وہاں سفر کر رہے ہیں، مشکلیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آج کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ صرف ہمیں کریئر بنانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، تو صرف ایک اچھی جاب لینی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام اور اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے میں، چونکہ جاب کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ گہرا علم آپ کو درکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کچھ اسکلز چاہیے ہوتی ہیں، ہلکا پھلکا کچھ بیسک نالج چاہیے ہوتی ہے، وہ مل جائے تو اچھی جاب مل جائے گی، تو بس اسی میں سارا فوکس ہوتا ہے اور گہرے علم کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اس لیے مطالعہ کرنے کی طرف لوگوں کا دھیان کم جاتا ہے۔ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے اوپر اس تمام چیزوں کے؟ یعنی عام طور پر جو اس کے مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے آج کی جو نئی نوجوان نسل آ رہی ہے، اس پر کیا ایفیکٹ آپ دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ویزیبل ایفیکٹ جو پہلی نظر میں ہی دکھائی دیتا ہے وہ لیک آف لینگویج اسکلس ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہوگا، لیکن اگر دھیان دے کر اور غور و فکر کے ساتھ سوچا جائے تو آج ہمارے جو نوجوان ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کو کوئی بھی ایک زبان انکلوڈنگ دیئر مدر ٹنگ پرفیکٹ نہیں آتی ہے، بلکہ ان کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ہمیشہ 2-4 لینگویجز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کبھی وہ اردو میں ہندی مکس کریں گے، اردو میں انگلش مکس کریں گے، انگلش میں اردو مکس کر دیں گے، یا کنڑ، تمل، جو بھی لینگویج ہو۔ تو کسی بھی ایک لینگویج کو پرفیکشن کے درجے تک پہنچ کر، کاملیت کے درجے تک پہنچ کر اس کی نالج ہونا یہ نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ لینگویجز جو دوسری سیکھی جاتی ہیں، اس کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کی اپنی ایک لینگویج بالکل مستحکم ہو، اس میں آپ کو بالکل مہارت حاصل ہو، پھر اس کے ذریعے آپ کوئی دوسری لینگویج سیکھیں۔ اگر آپ کو کنڑا بہترین آتی ہے، جو آپ کی اپنی لینگویج ہے، تو آپ اس کنڑا کے ذریعے انگلش بہترین طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اردو بہت بہترین ہے، بہت اچھی ہے، تو آپ اس کے ذریعے عربی اور انگلش اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو لینگویج کی باریکیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام لینگویجز کی سملر ہوتی ہیں۔ اس بات پہ ہم لوگ اور بھی غور کریں گے۔ لیکن اگر کسی کو اپنی ہی لینگویج کی باریکی نہیں معلوم ہے تو وہ کسی دوسری لینگویج کی باریکی کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو کتابیں ہیں جو مدر ٹنگ میں بھی آتی ہیں لوگوں کے، تو وہ خود ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ نہیں، یہ کیا باہر کی لینگویج بول رہا ہے، یہ کیا مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ حقیقتاً وہ مشکل الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہماری ویکیبلری کا مسئلہ ہوتا ہے، جو کہ مطالعے کی کمی کی وجہ سے بالکل ڈرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 جو سب سے ویزیبل ایفیکٹ ہے وہ لیک آف لینگویج اسکلس ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے، جو اتنا واضح نہیں ہے لیکن ذرا آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو اس کا اندازہ ہوگا، وہ یہ کہ بالکل شیلو اور سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں۔ کوئی بھی ایشو اگر آیا ہے تو اس پر کوئی انسان بغیر اوپینین کا، بغیر آئیڈیولوجی کا، بغیر نظریے کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مطالعے کے نتیجے میں اس اوپینین میں، اس آئیڈیولوجی میں، اس نظریے میں ایک استحکام پیدا ہوتا ہے کہ ایک سینس ہے، ایک گراؤنڈ ہے میرے پاس اپنی ایک اوپینین کا، اپنی رائے رکھنے کا۔ لیکن مطالعے کی کمی کی وجہ سے یا مطالعے کے ایبسنس کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اوپینین تو ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے،
لیکن اس اوپینین کے پیچھے گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا ہے, اس اوپینین کے پیچھے ہوم ورک نہیں ہوتا, اس اوپینین کے پیچھے کچھ ایسا سبسٹینشیل مواد نہیں ہوتا ہے جس پر ہم اپنی اوپینین کو فارم کر سکیں. صرف اوپینین ہوتی ہیں, خالی اوپر سطحی, بالکل شیلو, سپرفیشیل. یہ ایک جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مطالعے کی کمی کا ایک دوسرا نتیجہ ہے. اور تیسرا ایٹیٹیوڈ جو بالکل کریئرزم سے آپ اس کو متوازی اور پیرلل لکھ کر سوچ سکتے ہیں, وہ بالکل ایک کیئرلیسنس ہے کہ ہر کام کو غیر سنجیدہ انداز سے لینا. یہ ایک خاصیت بن جاتی ہے ہر اس فرد کی جس کو مطالعے سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے یا مطالعہ اس کو اپیل نہیں کرتا ہے. یہ وہ کرائسس ہے, مطالعہ کرائسس, اس کے کازز اور ایفیکٹس, جس میں ہم ان چیزوں پر بحث کرنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. اور یہ سچویشن جو ہے وہ صرف 60-70 لوگوں کی یا کسی ایک ریاست کی نہیں ہے اور کسی ایک ملک کی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا پر ایک گلوبل صورتحال ہے جس سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ہلکی پھلکی باتیں چلتے ہوئے مطالعے کی اہمیت کے تعلق سے, تاکہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں جاگزی ہو جائے. ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے اس کا سورس توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر چیز پھوٹتی ہے. اور ہم جب اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو احسانات گنائے ہیں انسانوں کے اوپر, اور یقیناً وہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے, کیونکہ جب اللہ ہمارا میکر ہے, کریٹر ہے, خالق ہے, وہ جب کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ چیزیں دی ہیں اور تم میرا شکر ادا کرو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بہت زیادہ سبسٹینشیل ہیں, اور انہی چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے, یا یہاں میں وہ چیزیں کوٹ کر رہا ہوں جو علم سے ریلیٹڈ ہے, یا اس کو آپ مطالعے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو اسماء سکھائے یا نام سکھائے جو در حقیقت علم تھا. اس کے بعد پھر سورہ رحمان میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے تم کو بیان سکھایا ہے, جس کو آپ آرٹ آف اسپیچ بھی کہہ سکتے ہیں اور علم سے بھی اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. سورہ علق میں تو بار بار اس پر زور ہے کہ ہم نے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے, ہم نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر گنائے ہیں, اور یہ وہ علم ہے جو ہمیں مطالعے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل صاف اور واضح طور پر ایک حدیث آتی ہے کہ میں معلم بنا کر, میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں, علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ علم کا حصول یا علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر, مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کا جو پہلا ورڈ جو نازل ہوا تھا وہ اقرا تھا, یعنی ایک کمانڈ تھا, ایک حکم تھا پڑھنے کا, ریڈ کرنے کا, اور پھر وہیں سے وہی کا آغاز ہوا ہے. اس ساری چیزوں کو اگر ہم ایک پراپر کنٹیکسٹ میں ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا ایک ہی ڈگر پہ چل رہی تھی. وہی کسان اسی طریقے سے کھیتی کر رہا تھا اور لوگ اسی طرح سے سفر کر رہے تھے جانوروں کا استعمال کرتے ہوئے. لیکن یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد, قرآن کے نزول کے بعد 1000 سال کے اندر اندر دنیا پوری چینج ہو گئی. اور اب دنیا کے چینج ہونے کی سپیڈ ایسی ہے کہ ہر 100 سال پہلے کی دنیا آنے والی 100 سال کے لیے ان ریکگنائزیبل ہو جاتی ہے. یہ جو سپیڈ آئی ہے وہ صرف کو ایگزسٹنس نہیں ہے, کہ کو انسیڈنس نہیں ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اسپیڈ آ گیا ہے, یہ پہلے دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ ہوتا تھا اب تیز ہو رہا ہے, نہیں. بلکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ساری چیزوں میں, یہ قرآن نے جو انکوزیٹیو مائنڈ پیدا کر دیا ہے انسان کے اندر کہ تم سوچو, تم دریافت کرو, تم مطالعہ کرو, تم غور و فکر کرو, اور پھر اس کے بعد چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرو, پھر ایجاد کرو. یہ جو سارا ایک اپروچ ہے جو پہلے مسلمانوں میں پیدا ہوا اور پھر مسلمانوں کے ذریعے وہ یورپ میں ٹرانسفر ہوا اور پھر وہ ساری دنیا میں پھیلا, اس اپروچ کی وجہ سے سارا کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطالعہ کائنات کا, کتاب کا, علم کو حاصل کرنا, اس پر غور و فکر کرنا, یہ چیزیں بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں اتنا سارا ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب اس پورے کنٹیکسٹ میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی ٹریجڈی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ جسے لوگ امت اقرا بھی کہتے ہیں, وہ اب پڑھنے سے جی چورا رہی ہے, پڑھنے سے جان چورا رہی ہے. یہ وہ ٹریجڈی ہے جو سب سے بڑی ہمارے سامنے منہ پھیلائے کھڑی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے دلی زون میں ایک مطالعہ ورک شاپ کیا تھا, اور اس میں جو انوگرل ورڈز تھے جس میں مجھے اپنی باتوں کو پیش کرنا تھا, وہاں پر مجھے اس ٹریجڈی کی طرف احساس اپنے ممبران کا کھینچنا تھا کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں صرف کوئی نارمل بحث نہیں ہے کہ تزکیہ اور تربیت کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم ایک مطالعے کے سیگمنٹ کو بھی لا رہے ہیں اور اس میں اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ یہ بہت زیادہ ٹریجک ہے. ٹریجک وہ اس لیے ہے کہ مطالعہ جس طرح آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جسم کو اسٹرینگدن کرنے کے لیے, اسی طرح فرد کو, ایک انسان کو مطالعے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کو غذا دینے کے لیے, اپنی روح کو غذا دینے کے لیے. اور اگر کوئی فرد بالکل کھانے کی طرف سے بے توجہ ہو جائے
تو جتنا بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوتا ہے اتنا ہی ٹریجک انسیڈنٹ یہ ہے روح کے لیے اور ذہن کے لیے کہ اگر کوئی مطالعے سے برگشتہ ہو جائے یا مطالعے سے جی چورانے لگے. تو جس طرح ہم اگر اس طرح کے پروگرامس رکھیں کہ ہمیں ایک کھانے کا ورک شاپ کرنا ہے, کھانے کے بارے میں بتانا ہے یا کھانے پر اسپیچ دینی ہے, یہ جتنا ٹریجک اور جتنا کامیکل لگ رہا ہے اتنے ہی ٹریجک اور اتنی ہی کامیکل یہ بات ہے کہ ہمیں بار بار اس پر ایمفیسائز کرنا پڑتا ہے, بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ مطالعہ کیجئے. وہ سچویشن کب آتی ہے جب ہمیں کھانے پر ورک شاپ یا کھانے پر تقریریں منعقد کرنی پڑے؟ وہ سچویشن تب آتی ہے جب ہمارے کھانے میں بے اعتدالیاں پیدا ہو جائیں, لوگ وقت پر نہ کھائیں, لوگ سڑی گلی چیزیں کھائیں, یا جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے اچار اور پاپڑ لوگ انہی پر گزارا کرنے لگیں, یا کوئی آدمی اور کہے کہ اب ڈیولپ ہو گیا ہے سارا معاملہ, اب کھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے, میں بھوکا رہوں گا. تو یہ ساری سچویشن جب آئے گی تب ہمیں کھانے کا ورک شاپ منعقد کرنا پڑے گا. یہ ساری سچویشن مطالعے میں آ چکی ہیں, اس لیے ہم لوگ مطالعے کا ورک شاپ کر رہے ہیں, مطالعے پر تقریریں کر رہے ہیں, مطالعے پر پالیسیاں بنا رہے ہیں. یہ اس ٹریجک سچویشن کو, اس کامیکل سچویشن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا تاکہ ہم اس تعلق سے کچھ اسٹیپس لے سکیں. اب ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ بہت ہی جینوئن سوال ہے, یعنی اگر آپ کو مطالعے کے تعلق سے کسی کو کنونس کرنا ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. وہ یہ کہ مطالعہ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سلیبس تو اپنا پڑھتے ہی ہیں, ہم کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, وہاں پر پڑھتے ہیں, ایگزام دیتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, تو ہم ایکسٹرا مطالعہ, یعنی مطالعہ جب آپ کہتے ہیں تو یقیناً غیر درسی مطالعہ اس سے مراد ہوتا ہے, تو وہ کیوں کریں؟ اس کی جو اہم اور بنیادی وجوہات ہیں, کچھ چند ہیں, بہت ساری ہوں گی لیکن اس میں سے چند جو یہاں میں نے نوٹ کی ہیں, اس میں سے پہلی یہ ہے کہ ہم جو اسکول اور کالج میں سلیبس پڑھتے ہیں وہ ایک کامن منیمم ہوتا ہے, اور اگر آپ کو کچھ علمی دنیا میں چھوٹی چیزوں سے شروعات کرتے ہیں, ایجادات کرنی ہے یا کوئی بڑا کنٹریبیوشن کرنا ہے یا کسی ایسے راستے پر چلنا ہے جہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچی ہے, کسی کی فکر نہیں پہنچی ہے, وہاں تک جانے کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت پڑے گی. وہاں تک جانے کے لیے آپ کا سلیبس آپ کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. سلیبس میں صرف وہ بنیادی باتیں ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں, ایوریج کے لیے ضروری ہیں, اور ایک ایوریج ذہن سے کبھی بھی قوموں کی قیادت نہیں کی جا سکتی ہے. قوموں کی قیادت کرنے کے لیے ذرا زیادہ علمی کارناموں کی, ذرا زیادہ کنٹریبیوشنز کی ضرورت پڑتی ہے, اور اسی لیے جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے وہ بالکل منیمم ہوتا ہے, بالکل انسفیشینٹ ہوتا ہے. وہ صرف ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. دارالعلوم ندوہ کی بات ہے غالباً کہ وہاں سے جب کچھ لوگ کسی سال فراغت حاصل کر رہے تھے, سند دی جا رہی تھی ان لوگوں کو, تو مولانا ابوالحسن علی ندوی کا اختتامی خطاب تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتا ہے اس سے, فراغت, فارغ ہو رہے ہیں آپ, گریجویٹ ہو رہے ہیں, کہ اب آپ فارغ ہو گئے علم سے. نہیں, یہ غلط ہے, بلکہ ہم نے آپ کو صرف علم کی کنجی تھمائی ہے, اور اب آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ اس کنجی کو ہر جگہ اپلائی کر کے نالج کو کھولنا شروع کریں, نالج کے خزانوں کو کھولنا شروع کریں اور نالج حاصل کریں. تو جو سلیبس ہوتا ہے, جو نصاب ہوتا ہے, وہ صرف کچھ بنیادیں ہوتی ہیں, فاؤنڈیشنز ہوتا ہے. اس پر بلڈنگ کھڑی کرنا, اس پر بڑا سا قلعہ بنا دینا, یا اس پر کوئی باغ بنا دینا, یہ سب جو ساری چیزیں ہیں جو مختلف شیپ آپ دے سکتے ہیں, وہ آپ کا اپنا کام ہے. وہ سلیبس آپ کے لیے نہیں کرے گا, وہ آپ کو انڈیویجولی کرنا ہے. کہ فاؤنڈیشن تو ہمیں مل گئی ہے, بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے, چلیے, لیکن اب اس پہ عمارت کی جو تعمیر ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سلیبس پر اگر آپ ریلائی کر لیے تو بالکل یہی مطلب ہوگا کہ آپ فاؤنڈیشن پر ریلائی کر لیے ہیں, لیکن فاؤنڈیشن اکیلے کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ اس پر کوئی تعمیر نہ ہو. تو وہ تعمیر کرنا مطالعے کے ذریعے, علم کو ایکوائر کر کے, غور و فکر کے ذریعے, وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یہ تو صرف بہت سیدھا سادہ معاملہ ہو گیا سلیبس کے تعلق سے. سلیبس کے تعلق سے ایک دوسرا بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سلیبس, ہمارا نصاب جو ہم اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں, وہ کئی بار مسلیڈنگ ہوتا ہے. اور جب اس کا مسلیڈنگ ہونا ہمیں معلوم پڑ جائے تب تو خیر غنیمت ہے, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مسلیڈنگ ہونا, اس کا غلط ہونا ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے, اور وہ بالکل سٹل ویز میں, بہت ہی باریکی کے ساتھ, بہت ہی نزاکت کے ساتھ ہمیں اور ہمارے سوچنے کے انداز کو متاثر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر سائنس کی کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, لیکن پورا جو ڈسکورس ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ جو کائنات ہے وہ اپنے آپ ایوالو ہوئی ہے. اور وہاں پر جب تک ہم سے ڈائریکٹ نہ پوچھا جائے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے, تب تک اللہ کا لفظ یا وہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں نہیں آتا توحید کا کہ یہ پیدا کرنے والا ہے. خالص دینیات کی کلاس میں یا خالص سے سوال ہوگا تب یہ جواب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. ورنہ جو ہماری پوری سائنٹیفک تھنکنگ ہے وہ یہی اسی طرح رہے گی, وہی آرگومنٹس رہیں گے, وہی دلیلیں رہیں گی کہ یونیورس ہیز ایوالوڈ اٹ سیلف. یا اسی طرح اور بھی کچھ غلط فہمیاں جو عموماً در انداز ہو جاتی ہیں ہمارے اندر یا بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ یہاں پر مینشن کی گئی ہیں. ان سارے ایشوز میں پڑھنے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو سلیبس پہ ہمیں گھوٹ گھوٹ کر پلا دی جاتی ہیں. جیسے مسلم لیگ واحد رسپانسبل ہے پارٹیشن کے لیے, یا یہ کہ اورنگزیب جو ہیں وہ متعصب تھے, کمیونل تھے, یا یہ کہ سارے جو مذاہب ہیں وہ یکساں طور پر حقیقت ہیں یا سچ ہیں,
یا یہ کہ جو اقدار ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، وہ اضافی ہوتی ہیں، ریلیٹیو ہوتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایبسولوٹ سچائی نہیں ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم فلاسفی میں، ہسٹری میں، سائنس میں یا دیگر کلاسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ سٹل ویز میں ہماری تھنکنگ کو متاثر کرتی رہتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس کے بعد جو ایک اور وجہ ہے مطالعے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا ہر زمانے کا ایک اکیڈمک چیلنج ہوتا ہے، ایک علمی ماحول ہوتا ہے اور ایک علمی چیلنج ہوتا ہے جو جاہلیت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے یقیناً پڑھی ہوگی، مولانا مودودی کی کتاب اسلام اور جاہلیت کا مطالعہ کیا ہوگا، یا جاہلیت پر سید قطب کے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوگا، وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جاہلیت جو ہے وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتی ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روپ بدل کر آئے. اس کے دلائل مختلف ہوتے ہیں، سبسٹینس لیکن ایک ہوتا ہے. جیسے جاہلیت آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہے گی کہ آپ شرک کریں، یا جاہلیت آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہے گی کہ آپ کسی خدا کو تسلیم نہ کریں. جاہلیت یہی 2-3 قسم کے کام کرتی ہے، لیکن ہر بار اس کے دلائل مختلف ہو جائیں گے. کبھی وہ یہ کہے گی کہ بدھزم کی طرف سے آئے گی، آرگومنٹ لے کر آئے گی اور کہے گی کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے. کبھی وہ پوسٹ ماڈرنزم کی طرف سے آئے گی اور کہے گی کہ آپ کا کوئی خدا نہیں ہے. جو باتیں ثابت کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک ہے، آرگومنٹس الگ الگ ہیں. بدھزم کی طرف سے آئے گی تو دوسرے دلیلیں ہوں گی، پوسٹ ماڈرنزم کی طرف سے آئے گی تو دوسرے دلیلیں ہوں گی. اسی طرح شرک کے دلائل مکہ کے قریش کے پاس کچھ مختلف ہوں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کے پاس کچھ الگ ہوں گے. چین میں کوئی شرک کرتا ہوگا تو اس کی دلیلیں مختلف ہوں گی. دلیلیں مختلف رہیں گی، سبسٹینس لیکن ایک رہے گا. تو جاہلیت جو ہے وہ اپنی انہی چیزوں کو نئے دلائل کے ساتھ پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہی پرانی بات کر رہے ہیں، ہم پرانی بات کا جواب دے چکے ہیں اس لیے آپ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بلکہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر بار اس جاہلیت کا جواب نئے سرے سے دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس آرگیومنٹس مختلف ہیں، دلائل مختلف ہیں. تو آپ کو اس کے دلائل کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ضرورت یہ پڑے گی کہ آپ کو معلوم ہو، آپ کو اس جاہلیت پر بھی کمانڈ حاصل ہو، اس جاہلیت کے پورے ڈسکورس پر، پورے آرگیومنٹس پر آپ کا ایک، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دبدبہ ہو جائے اس پر قائم. بالکل اسی طرح جس طرح فلسفہ کی طرف سے، فلاسفی کی طرف سے جو چیلنج آیا تھا، اس پر امام غزالی نے ایک کمانڈ حاصل کیا تھا، اور پھر اس کمانڈ کے حصول کے بعد جب انہوں نے فلاسفرز کو جواب دیا، فلسفے کے آرگومنٹس کو جواب دیا، یونانی فلسفے کے آرگومنٹس کو، تو پھر اس کا کہیں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا یونانی فلسفیوں کی طرف سے. تو یہ وہ دبدبہ ہمیں اب بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے جو امام غزالی نے فلسفے کے اوپر قائم کیا تھا. آج جو چیلنجز ہیں وہ دوسرے قسم کے ہیں، دوسرے نظریات کی طرف سے آ رہے ہیں، دوسرے تھنکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، دوسرے آرگومنٹس کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو امام غزالی نے فلسفے کے تعلق سے کیا تھا، یا مولانا مودودی نے کیپٹلزم اور کمیونزم کے آرگومنٹس کا جس طرح سامنا کیا ہے اپنے زمانے میں، نیشنلزم کا سامنا کیا ہے. یا آپ تھوڑا سا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد دیدات نے جو مشنریوں کا پورا دبدبہ تھا، خصوصاً ساؤتھ افریقہ میں اور ورلڈ وائڈ، ان کا سامنا کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہیں اکیڈمک چیلنجز یا میتھڈولوجی، جس کو سمجھ کر، جس پر ماسٹری حاصل کر کے آپ کو ان کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. چوتھا جو ریزن ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ مطالعے کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اور اس میں جو پہلا رول ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے مطالعے کی کمی کے نقصانات میں آ چکا ہے کہ لینگویج اسکلس ہماری امپروو ہوتی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے ہماری نالج میں، صرف اوپینین نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ گہرائی بھی ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ بات کو پیش کرنے کا ایک سلیقہ آتا ہے، یعنی ایک صحیح بات کو بھی بھونڈے انداز میں پیش کیا جائے تو وہ اتنی اپیلنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر صحیح بات کو صحیح ڈھنگ سے پیش کیا جائے تو وہ سونے پر سہاگا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو مطالعے کے ذریعے اس لیے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو قابل مصنف ہوتا ہے وہ اپنا کیس پورا بلڈ کرتا ہے اور پھر اس کیس کو پریزنٹ کرتا ہے اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہے، کسی کنکلوژن تک پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں انہیرنٹلی ہم امبائب کر لیتے ہیں مطالعے کے ذریعے، اور پھر وہی چیزیں ہماری فہرست میں آ جاتی ہیں. اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں یا کس قسم کا ہمارا ٹیسٹ ہے، اس کا بھی انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن فی الحال ہم ان جنرل مطالعے کی بات کرتے ہیں. خیالات میں ایک ربط پیدا ہوتا ہے، سوچنے کا نیا انداز ہوتا ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ آج کا ایک آرگومنٹ مطالعہ نہ کرنے کی طرف سے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں یا پرانے لوگ لکھ کر چلے گئے ہیں، آج وہ ریلیونٹ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. لیکن صاف بات یہ ہے کہ مطالعے کے بغیر کچھ نیا سوچنا بہت زیادہ مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے تو. یہ لفظ ناممکن کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ مشکل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی بار آپ انڈیپینڈنٹلی سوچیں گے تو آپ کسی ایسے نتیجے تک پہنچیں گے جو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ نیا ہے، بہت خوشی ہوگی کہ یہ اس نئی بات تک میں پہنچ گیا ہوں. لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 لوگ وہی بات کہہ چکے ہیں. تو اگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ وہ بات پہلے ہی جان لیں گے اور پھر واقعی کچھ نیا سوچنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ہر آدمی اگر فرام دا اسکریچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے
ہر انسان انسانوں کی ہر نسل اپنے پہلے کے ساری چیزوں کو بھول جائے اور نئے سرے سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے تو آج بھی انسان صرف پہیہ بنا پائے گا. ہر انسان صرف پہیہ بنا پائے گا, اس کے آگے نہیں جائے گا. پہیے سے آگے بڑھ کے اگر گاڑی بننی ہے, گاڑی سے آگے بڑھ کر اگر انجن والی گاڑی بننی ہے, اس سے آگے بڑھ کر اگر ہوائی جہاز بننا ہے, تو اس سے ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان جو ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے اس کے آگے سے اپنا معاملہ شروع کرے. اگر وہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اسکریچ سے شروع کرتا ہے تو وہ کسی آگے نہیں بڑھ پائے گا. مطالعے کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ساری ہو چکی باتوں سے ہم واقف ہوں اور اس کے بعد پھر نیا سوچیں, تاکہ جو ہم سوچیں نیا وہ واقعی نیا ہو. یہ تمام وجوہات کے پیش نظر اس بار جو ایس آئی او نے پالیسی بنائی ہے, جو آپ لوگوں کے سامنے آ بھی چکی ہوگی, کہ ایس آئی او طلبہ وابستگان میں فکری استحکام کے لیے مطالعہ اور غور و فکر کے رجحان کو فروغ دے گی. اس کے بعد جو سوال ہمارے سامنے اب کنٹینویشن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مطالعہ کیوں, اس کی اہمیت سے ہم واقف ہیں, ہم نے اس کے تعلق سے پالیسی بنا دی ہے, اور ہم یہ بھی اس بات کو بھی ریکگنائز کر رہے ہیں کہ مطالعے کے تعلق سے ایک کرائسس ہے آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ ہم کریں کیسے مطالعہ, کیونکہ یہاں پر بھی بہت سارے پٹ فالس ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو, اگر لوگ مطالعہ کرتے رہیں تو خود سے سیکھ جاتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کچھ باتیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں. مطالعہ کیسے کیا جائے, اس پر جتنے لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے سجیشنس ہو سکتے ہیں. کچھ باتیں جو بالکل بنیادی طور پر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, کیونکہ عموماً اعتراض اس قسم کے آتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, کچھ یاد نہیں رہتا, کچھ حاصل نہیں ہوتا, من نہیں کرتا, صرف ناول پڑھنے کا من کرتا ہے, یا کتاب پسند آ جاتی ہے, خریدتا ہوں لیکن 2 پیج پڑھتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیسے پڑھیں, اس پر کچھ ورک آؤٹ کیا جائے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں, آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے جرت اندیشہ, کریج ٹو ڈاؤٹ ختم ہو گیا ہے, اور اسی لیے ہم بہت زیادہ محکوم ہو گئے ہیں, تقلید کرتے ہیں اور تحقیق کرنے سے بھاگتے ہیں. تحقیق کا بالکل زوال ہو چکا ہے. تو مطالعے کے تعلق سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ جرت اندیشہ ہے, کریج ٹو ڈاؤٹ ہے, اور اسی کو میں ڈائیلوجک اپروچ ٹو ریڈنگ کہہ رہا ہوں. کہ ہم جب بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل ایک پیسیو ریڈر کی طرح کرتے ہیں, جس طرح آپ ابھی تقریر سن رہے ہیں کہ ایک آدمی مقرر ہے اور ہم سن رہے ہیں, ایک آدمی بول رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, ایک آدمی نے لکھ دیا ہے, ہمیں نالج بس مل جانی ہے. لیکن اگر ہم کمیونیکیٹیو اپروچ اختیار کرتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اس مصنف کے ساتھ, مارکس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہیں, نیچے کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہیں, یا لینن کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا؟ سب تو مر گئے ہیں. تو یہ ایسے ہوگا کہ وہ جو لکھ کر گئے ہیں اس کو آپ نمبر 1 کرٹیکلی پڑھیے. جو چیز لکھی ہوئی ہے یقیناً وہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو, وہ ہمارے ہی جیسے انسانوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اب آپ کو اس کو کرٹیکلی پڑھنا ہے. کرٹیکلی جب آپ پڑھیں گے تو انگیج ہوں گے. جو بات آپ کو صحیح لگے گی وہ آپ لکھیے کہ ہاں میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اور کیوں سمجھتا ہوں, آپ نے 3 دلیلیں دی ہیں, مجھے 5 اور دلیلیں ملی ہیں, وہیں نوٹ کر دیا اس کو. یا آپ نے یہ بات کہی ہے, غلط کہی ہے, جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ غلط ہیں, کیوں غلط ہیں وہ لکھ دیا وہاں پر. تو یہ ڈائیلوجک اپروچ, کمیونیکیٹیو اپروچ اگر ریڈنگ کے ساتھ ہوگا تو ریڈنگ میں انٹرسٹ آئے گا. ایک آدمی کو تقریر سننے میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا, جمائیاں آ سکتی ہیں, لیکن کسی آدمی کو بات چیت کرتے ہوئے جمائیاں لیتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا ہے. تو جو بات چیت اگر ہم کتاب کے ساتھ کریں گے تو ہمیں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اور اس اپروچ کے ساتھ ہمارے لیے مطالعہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ پہلی چیز ہوئی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کے دماغ کا ایک سانچہ ہے خاص, مطلب اللہ تعالیٰ نے فنکشن دیا ہے جو کسی کمپیوٹر میں نہیں ہے, آٹو ریسائکلنگ کا. ورنہ اتنی انفارمیشن ہمارے دماغ میں ہوتی ہے کہ پھٹ جاتا ہمارا دماغ اب تک, جتنی انفارمیشن اس میں آ جاتی ہے اگر ساری چیزیں اسٹور رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو بیکار کی باتیں ہیں اس کو دماغ بھلا دیتا ہے. اب اگر ہم اچھی باتوں کو بھی بیکار باتوں کے خانے میں رکھ دیں دماغ میں تو دماغ اس کو ہی بھلا دے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اچھی باتوں کو اگر ہمیں یاد رکھنا ہے تو ہمیں ان کا یوز کرنا ہے, انہیں ریلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی سے. ورنہ ہم نے اچھی باتیں پڑھی, بھول گئے, قرآن کی صورت یاد کی, بھول گئے, اشعار یاد کیے, بھول گئے. یہ کام اگر نہیں کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مان لیجیے آپ نے کوئی سورہ یاد کی, اب آپ اس کو نمازوں میں پڑھیے, آپ کا وہ استعمال بھی ہو رہا ہے, وہ یادداشت بھی ہو رہی ہے, دماغ میں بیکار سیکشن سے نکل کے وہ کام والے سیکشن میں آ گیا. اسی طرح آپ نے کوئی شعر یاد کیا ہے, آپ اس کو کوٹ کریے. آپ نے کوئی بہت اچھی بات معلوم کی ہے تو صرف دل ہی دل میں خوش ہوں گے, تو ہفتے بھر بعد بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ نے وہ اچھی بات آپ کو معلوم پڑ گئی ہے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے, اپنے فیس بک پہ اس کو لکھ کر ڈالیے. باقی بہت سارے کام اس طرح کے آپ کر سکتے ہیں شیئرنگ کے, جس سے وہ آپ کے بیکار بات کے خانے سے نکل کر وہ کارآمد بات کے خانے میں چلی جائے گی, اور اس طرح دماغ آپ کو اس کو اسٹور کرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آپ موبائل کو بہت دنوں تک استعمال نہ کریں تو ڈیڈ ہو جائے گا,
اور چارج کرنے سے بھی پھر چارج نہیں ہوگا اگر بہت زیادہ دنوں تک ایسے ہی رکھ دیا ہے. ایک چاقو ہے, تلوار ہے, اس کا یوز نہیں کریں گے تو اس میں زنگ لگ جائے گا. تو بالکل وہی معاملہ ہماری اپنے اس چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پھر سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو یوز کریں گے تو دوسروں کو بتائیں گے, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے, تو وہ چیزیں ہمارے میموری میں اسٹور بھی رہیں گی اور کام آئیں گی اور واقعی ہمارا مطالعہ کسی کام کا ثابت ہوگا. تیسری چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ خصوصاً تب جب کہ ہم واقعی اپنا مطالعہ شروع کرنے کے, سنسیئرلی شروع کرنے کے پوزیشن میں ہوں, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سسٹمیٹائز کر دیں. ورنہ ایک عموماً یہ آتا ہے کہ لاکھوں کتابیں ہیں سماج میں, معاشرے میں, ساری جگہ, کہاں سے شروع کریں, کہاں ختم کریں, کون سی کتاب پوری پڑھیں, کون سی آدھی پڑھیں, کس کو بس دیکھ لیں, کس کی فہرست پڑھنا کافی ہے, کس کا انٹروڈکشن پڑھنا کافی ہے, کس کتاب کو پوری طرح 2-4 بار پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم رہیں گی. تو اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہم مطالعے کو سسٹمیٹک کرنے کی کوشش کریں. اور وہ سسٹمیٹک کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہو سکتا ہے 2 طریقے جو مجھے سوچ رہے ہیں ابھی فی الحال, وہ یہ کہ ہم سبجیکٹ وائز مطالعہ کرنے کا وہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں میں 10 کتابیں پڑھوں گا اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ. ایک سبجیکٹ آپ نے ڈیفائن کر لیا, جو معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں وہ ایک خانے میں جا کر فٹ ہو جائے گی, کیونکہ دماغ بکھری ہوئی معلومات کو بہت زیادہ یاد نہیں کرتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی سسٹم بنا لیں گے اس کا تو وہ وہاں جا کر اسٹور کر دے گا اور آپ کو پھر سرچ کرنے میں, ریکال کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم آتھر وائز بنا لیے خانے, کہ اس سال میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی ساری کتابیں پڑھ جاؤں گا. تو وہ ایک ہوا. اس کے دوسرے فائدے ہیں کہ آپ کو صرف کچھ کتابیں, یعنی انہوں نے قرآن پہ لکھا ہے تو وہ معلوم ہوا, انہوں نے حدیث پہ لکھا ہے وہ معلوم ہوا, انہوں نے اساس دین کی تعمیل لکھی ہے وہ معلوم ہوا, انہوں نے دین کے قرآنی تصور بات کی وہ معلوم ہوا. لیکن ساری چیزیں جب آپ پڑھ گئے تو بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوئیں, اور ایک ایکسٹرا بینیفٹ جو آپ کو ہوا وہ یہ کہ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی فکر آپ کے نزدیک پوری کی پوری کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی. یہ اضافی جو بینیفٹ ہے وہ آتھر وائز مطالعے کا ہوتا ہے. تو جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالعہ کیے ہی نہ ہوں اور اب شروع کریں, لیکن یہ کہ سسٹمیٹک مطالعہ, ان کے لیے میرا سجیشن یہ ہے کہ سال بھر کے اندر اندر نمبر 1 مولانا مودودی, نمبر 2 مولانا صدر الدین اصلاحی, نمبر 3 سید قطب شہید, ان 3 آتھرس کو پڑھ جائیے. یہ اس 3 کے بعد جو سسٹم ڈیولپ کرے گا پھر آدمی اس نیچرلی گرو کر سکتا ہے, چاہے سبجیکٹ وائز یا چاہے آتھر وائز. لیکن یہ 3 جو بنیادی چیزیں ہیں, کیونکہ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز مشکل پڑ جائے بگنر کو, یا اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی قسم کی بات ہو, تو یہ بہت زیادہ آسان پڑتا ہے کہ اگر ہم ان 3 آتھرس کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. چوتھی چیز جو اس ہاؤ سیکشن کے تحت مجھے ایڈریس کرنی ہے وہ یہ کہ انسانی ذہن ان چیزوں سے کام نہیں لے سکتا جو چیزیں اس کو بور کرتی ہوں. اس کو صرف وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو انٹرسٹنگ لگتی ہوں, اس کو جو بہت زیادہ دلچسپ ہوں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے مطالعے سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنے مطالعے کو انٹرسٹنگ بنانا ہوگا, دلچسپ بنانا ہوگا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو دلچسپ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ان یوزول ہو, تھوڑا سا نئی ہو. تو پڑھنے کے نئے طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا اور ہم 5 دوست مل کے یہ طے کیا کہ ہم یہ کتاب پڑھیں گے اور ویکلی پروگرام میں بیٹھ کر اس پر بحث کر لیں گے, یا کسی دن مسجد میں بیٹھ کر اس پر بحث کر لیں گے, یا کسی دن ہوٹل میں بیٹھ کر اس پر بحث کر لیں گے. اس طرح کا ایک قائم ہوا. یا پھر ہم نے طے کیا کہ ہم یہ ایک کتاب ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب کا سمجھنا اس کو بہت اچھی طرح سے ضروری ہے, تو ہم یہ کام کریں گے کہ ہم 5 دوست ہیں, ہم مل کر اس کتاب کو اجتماعی طور پر پڑھیں گے. یا آپ نے یہ طے کیا کہ نہیں, یہ دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہو پا رہا ہے, میں یہ کتاب پڑھوں گا لیکن پڑھنے کے بعد ایک کام یہ بھی کروں گا کہ اس کا چھوٹا سا بک ریویو بھی لکھ دوں گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ نیاپن ہے اپنے آپ میں. اور پڑھنے کے بعد اگر آپ اس پہ کچھ نوٹس بنا لیں گے, کچھ بک ریویو لکھ دیں گے, کمنٹ کر دیں گے, پوسٹ کر دیں گے فیس بک پر, واٹس ایپ وغیرہ پر, تو وہ چیزیں آپ کی میموری میں ذرا زیادہ ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے پڑھا ہے, اچھے سے پڑھا ہے. دوسرا ہے کہ اس پر لکھا ہے آپ نے, تو وہ چیزیں آپ کو کچھ اچھی طرح سے زیادہ ڈیوریشن تک آپ کی میموری میں بھی رہیں گے اور یوز کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مطالعے کو کیسے کیا جائے یا کیسے اس کو زیادہ بینیفیشیل بنایا جائے اس کے تعلق سے مجھے پیش کرنی تھی. اب ایک اور جنرل بات آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے جو مطالعے کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت ہے, اور یہ سمت مطالعہ کے تعلق سے ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو گفٹ دیے ہیں, نعمتیں دی ہیں, اس میں ایک بہت عظیم نعمت ہے عقل کی, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے, دماغ دیا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. لیکن یہ بات بھی ہمیں ریکگنائز کرنی چاہیے, جاننی چاہیے کہ اس عقل کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اس کی اپنی حدود ہیں, اور ان حدود کے باہر اگر جائے گی وہ تو وہ بھٹک جائے گی, یا اس کے ذریعے فائدے کے ہونے کے بجائے نقصان ہوگا. یہ ہر چیز, ہر حد کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کی جو حد ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو اگر کھینچا جائے
تو یا تو وہ کام نہیں کرے گی یا نگیٹو کام کرے گی. یہ مائک جو ہے اس کی ایک حد ہے, اگر میں چاہوں کہ اس حد سے آگے آواز پہنچ جائے تو سمپلی نہیں پہنچے گی. اسی طرح ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور اگر اس سے آگے لیا جائے تو منیمم یہ ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کرتی ہے, اور اگر ہم نے کام لینے کی کوشش کی تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غلط ہو جاتا ہے. عقل اسی طرح کی ایک چیز ہے جس کو اگر آپ حد سے زیادہ آگے لے جائیں گے, اس کی لمیٹیشن سے بھی آگے لے جائیں گے, تو وہ غلط کام کرنا شروع کر دے گی, غلط نتیجے نکالنا شروع کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, کریٹر ہے, اس نے عقل کو بنایا ہے, تو اس نے ہمیں عقل کی لمیٹیشن بھی بتا دی ہیں. اور جہاں پر عقل کو کام نہیں کرنا تھا, یعنی عقل اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی تھی, وہاں پر رہنمائی کے لیے وحی الہی دے دی ہے کہ یہ عقل کے ذریعے اس رستے تک پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہے, تو تم کو یہ رہنمائی ہم آلریڈی دے دیتے ہیں. اب انسانی عقل کے پاس ان جنرل دو آپشن بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے لیے راستہ تلاش کرے, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا راستہ خود بنائے. یہاں راستہ بہت وسیع معنوں میں بول رہے ہیں ہم, اس طرح کہ آپ وے آف لائف کے سینس میں بولا جا رہا ہے راستہ. تو انسانی عقل کو جو کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ راستہ پہچاننے کا دیا ہے, راستہ ڈھونڈنے کا دیا ہے, راستہ بنانے کا نہیں دیا ہے. اور یہاں راستہ پھر سے ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ وے آف لائف کے سینس میں ہے, ریلیجن کے سینس میں ہے, مذہب کے سینس میں ہے, آئیڈیالوجی کے سینس میں ہے. تو یہاں پر انسانی عقل نے جب راستہ بنانے کی کوشش کی ہے, وے آف لائف تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے, کسی فلاسفی آف لائف کو, کسی آئیڈیالوجی آف لائف کو برتنے کی, بنا ڈالنے کی, ایجاد کر دینے کی کوشش کی ہے, وہاں ٹھوکر کھائی ہے. اور جہاں انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی ہے وہاں پہچانا ہے, وہی الہی کی گائیڈ لائنس کو تسلیم کیا ہے, اور وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا غلطیاں ہوتی ہیں جب انسان راستہ بنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنی تھنکنگ کے ذریعے؟ تب وہ نظریات آتے ہیں, مثال کے طور پر 20ویں صدی کے دو نظریے ہیں, کیپٹلزم اور کمیونزم کے. 20ویں صدی میں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے, ورنہ شروعات ان کی بہت پہلے سے ہوئی تھی. آپ دیکھیں گے کہ ہر نظریے میں آپ کو کچھ ایسے عوامل ملتے ہیں جو ایکسٹریمزم کے ہوتے ہیں, کہ میں کسی ایک ایکسٹریم سچویشن میں ہوں اور مجھ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ چیز ایک ایکسٹریم ایول ہے. اس ایکسٹریم ایول کو ختم کرنے کے لیے میں ایک میجر, ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں, اور 100 سال بعد دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے سجیسٹ کیا ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے. یہی معاملہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے ساتھ ہوا ہے, کہ کیپٹلزم نے یہ دیکھا کہ انسان غلام ہے اور انسان آزاد ہو تو اتنے اچھے کام کر سکتا ہے. اس نے انسان کو آزادی دی, لیکن اتنی آزادی دے دی کہ وہ لمٹ سے باہر چلی گئی اور اس کے اپنے نقصانات ہوئے. مارکس اور یہ جتنے سوشلسٹ تھے, ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ آزادی تو بہت نقصان کر رہی ہے انسان کا, مساوات, ایکوالٹی پوری ختم ہو گئی ہے, ہمیں ایکوالٹی دینی چاہیے. ان لوگوں نے ایکوالٹی دے دی, اتنی ایکوالٹی دے دی کہ وہ لمٹ سے باہر ہو گئی اور وہ اس کے ذریعے نقصان پہنچا. تو یہ جو راستہ دینے کا کام ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لیا ہے, اپنے ذمے لیا ہے, یہ اسی لیے ہے کہ انسانی عقل راستہ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. ہر انسان اپنے ماحول سے, اپنے سماج کے ڈسکورس سے, اپنے زمانے میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس سے, اپنے زمانے میں جو لوگ اس کو اچھے لگ رہے ہیں اس سے متاثر ہو جاتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر اگر فلسفہ گڑھے گا تو گڑھے گا, اور وہ پھر اس کے خمیازے بھگتنے پڑیں گے. اس لیے عقل کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں, راستے کو پہچاننے کی کوشش کریں, اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس کو جانیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو آئیڈیالوجیز, یہ جو فلسفی لوگ دے کر چلے گئے ہیں, ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. کہ جاہلیت جو ہے اس کو آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور اس کو جواب دینے کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے آرگومنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور بالکل اس سطحی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو, بلکہ وہ انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ہو کہ وہاں پر جا کر خود وہ کنونس ہوں کہ آپ جو ہیں اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح امام غزالی کے زمانے میں یونانی فلسفی کنونس تھے, جو لوگ یونانی فلسفے سے متاثر تھے, کہ ہاں یہ شخص اگر کہہ رہا ہے تو اس بات میں گہرائی ہے, یہ شخص اگر کہہ رہا ہے تو ہمیں اپنے جائزہ لینے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. وہی انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, اور اسی کنونسنگ انداز میں, اسی کانفیڈنٹ انداز میں اسلام کو پیش کرنا ہوگا کہ انسانی عقل اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ وہ نظریہ بنا سکے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے, اور اسلام کیوں بیٹر ہے ان آئیڈیالوجی سے جن کا تم نام لے رہے ہو. یہ کام کرنے کے لیے اس چیز کو میں مطالعے سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے وہ اتنی تمہید باندھی گئی ہے کہ آپ اگر مطالعے کا غور کریں, مطالعے پر, صرف مطالعہ ایز اے نیوٹرل ایکٹیویٹی پر, تو آپ اس بات کو, اس نتیجے تک فوراً پہنچ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر اس آدمی نے, ہر اس تھنکر نے جس نے کوئی انفلوئنس کیا ہے دنیا پر, اس نے مطالعہ کیا ہے. اور یہاں پر دو لسٹ آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک لسٹ میں میکیاولی, مارکس, لینن, ڈرکھائم, فرائڈ, ڈارون, فوکو, سارٹر, نیچے, گولوالکر, ساورکر وغیرہ موجود ہیں, اور آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کلب کس طرح کیا ہے. اور دوسری طرف رازی, غزالی, ابن تیمیہ, ابو حنیفہ, ابن خلدون, ابن سینا, ابن الہیثم, شاہ ولی اللہ, شبلی, اقبال, مودودی وغیرہ موجود ہیں. تو یہاں پر ایک کانشیسنس کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک کانشیسنس کی ضرورت ہے کہ مطالعہ اپنے آپ میں کافی نہیں ہے.
کہ ہم مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ مل جائے گا، بلکہ مطالعہ بھی اپنے آپ میں صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، صحیح چیز پر صحیح ایمفیسس ہونا چاہیے، صحیح زور ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک بات آئی تھی کہ جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کوئی بھی جب شروع کرتا ہے کہ کس کتاب پر یا کس آتھر پر مجھے کتنا فوکس کرنا ہے، کتنا غور کرنا ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جس کو گھول کے پی جانا ہے، جس کو بالکل اپنے دل میں سمو لینا ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جس کو صرف اسکم تھرو کرنا ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جس کو بالکل کرٹیکلی اکلیم کرنا ہے، کرٹیکلی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کون سی کتاب ایسی ہے جس کو ذرا تذکیری نوعیت سے امبائب کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ جس طرح ایک ناول پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ جس طرح آپ لینن کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اس طرح سیرت کو نہیں پڑھیں گے، دونوں کو پڑھنے کا انداز مختلف ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں معلوم رہنی چاہیے، اسی چیز کو ہم ڈائریکشن سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہاں ڈائریکشن تھوڑا سا وائڈر مفہوم میں ہے، ڈائریکشن صرف ضروری نہیں ہے کہ پہلے اور بعد کے سینس میں ہو، ڈائریکشن اس ایمفیسس کے سینس میں ہے، اور اس ڈائریکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، سیرت اور ہمارا اسلامی لٹریچر جو ہے وہ ہماری بنیاد ہو۔ بنیاد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے تھرو پھر چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی اگر انسان کے پاس، میں نے ایک جگہ اس بات کو لکھا بھی ہے اور بہت سی جگہ پر کہا بھی ہے کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں نیوٹرل نہیں ہے، ہر انسان کو ایک ایمبیڈڈ چشمہ ہر انسان کی نگاہ پر، ہر انسان کے دماغ پر لگا ہوا ہے، اور اس کو جو دنیا دکھتی ہے وہ اسی چشمے کے تھرو دکھتی ہے۔ کسی پر کسی نظریے کا چشمہ لگا ہوا ہے، کسی پر کسی نظریے کا چشمہ لگا ہوا ہے، کسی پر ایسا چشمہ لگا ہوا ہے جس میں 2 نظریوں کے لینس لگے ہوئے ہیں یا 3 نظریوں کے لینس لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں کوئی انسان بغیر چشمے کا نہیں ہے۔ تو نیوٹرل ہونا اپنے آپ میں پاسبل نہیں ہے۔ تو اب ہماری جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ چشمہ لگا ہو جو اسلام کا چشمہ ہے، کہ جس سے ہمیں چیزیں بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ہمیں چیزیں ویسی ہی نظر آئیں جیسی کہ وہ ہیں، اور اس چیز میں ہم کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن، سیرت، اسلامی لٹریچر، احادیث، ان چیز پر ہماری بنیادی پکڑ ہو، اور جو دوسری چیزیں ہم پڑھیں تو ان کے توسط سے پڑھیں، ان کی بنیاد پر پرکھیں، یعنی ہمارے پاس اسلام کا ایک میجرمنٹ ہو، اور جب ہمارے سامنے کمیونزم آئے تو ہم کمیونزم کو ناپیں، نہیں یہ اسلام سے اتنا چھوٹا پڑ گیا، یا اس میں اتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ کیپٹلزم آیا، اس کو ناپ دیا اسلام سے، یا کوئی دوسرا نظریہ آیا، کوئی دوسرا تھنکر آیا، ہم ہر اسلام کا پیرامیٹر ہم اپنے اندر سیٹ کر لیں، اور ہر تھنکر، ہر نظریے کو یہ بتا دینے کی پوزیشن میں ہو کہ تم میں اتنی خامی ہے، اور وہ خامی اس لیے ہے کیونکہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہے۔ بات اگر الٹی ہو گئی کہ آپ نے مارکس کو اسٹینڈرڈ اپنا بنا لیا، مارکسزم کو، تب آپ کے سامنے قرآن آئے گا اپنی ایک بات کہنے کے لیے، اور آپ کہیں گے نا 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 یہ تو غلط ہے، مارکس نے ایسا کہہ دیا ہے تو یہ غلطی ہے یہاں پر۔ تو آپ کے سامنے اسلام کی کوئی بات پیش کی جائے گی، آپ کہیں گے نہیں بالکل نہیں، یہ مارکس ہمارے یہ کہے گزرے ہیں اور میں تو اسی اینگل سے دیکھوں گا۔ تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی انسان نیوٹرل نہیں ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو اسٹینڈرڈ بنانا ہی پڑتا ہے، اور اگر آپ نہ چاہیں گے تو بھی وہ بن جائے گا اپنے آپ میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ہماری جو کوشش ہونی چاہیے مطالعے کے درمیان وہ یہ کہ ہمارا یہ اسٹینڈرڈ جو ہو، یہ قرآنی اسٹینڈرڈ ہو، یہ اسلامی اسٹینڈرڈ ہو، اور اسی اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر ہم دیگر چیزوں کا کرٹیکلی انالیسس کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کنکلوژن کی طرف، اور اس میں مجھے یہ بات کہنی ہے کہ ایک عظیم شاعر نے یہ شعر کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا علمی زوال اس لیے ہے کہ ہم سیاسی طور پر، ہم پولیٹیکلی طور پر ڈکلائن ہو چکے تھے، یہ غلط ہے اپنے آپ میں، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا انٹلیکچوئل ڈی جنریشن جو تھا اس نے ہمارے پولیٹیکل ڈکلائن کو، اکنامک ڈکلائن کو، ملٹری ڈکلائن کو، سب کو ہوا دی ہے۔ جب ہم انٹلیکچولی بڑھے تھے تو ہم پورے زمانے پر چھا گئے تھے، جب ہم انٹلیکچولی گھٹے ہیں تو دوسرے لوگ جو انٹلیکچولی بڑھ رہے تھے وہ ہمارے اوپر چھا گئے۔ بالکل بناؤ اور بگاڑ میں جس طرح مولانا مودودی نے ایکسپلین کیا ہے ان چیزوں کو کہ اس دنیا میں حکومت، اس دنیا پر غلبہ، اس دنیا کو چلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور کنٹریبیوٹ کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں وہی ہو سکتا ہے جو علمی طور پر آگے ہو، ٹیکنالوجیکل طور پر آگے ہو، وہی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو جب تک آپ علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک کنٹریبیوٹ زیادہ نہیں کریں گے، تب تک آپ عروج کی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں اب ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں عروج حاصل کرنا ہے تو سب وہ عروج وہاں سے شروع ہوگا، فکر سے شروع ہوگا، علم سے شروع ہوگا، اور یہاں پر مطالعہ بہت ہی بنیادی چیز ہے اس کے لیے۔ ایک دوسری مثال جو مولانا مودودی نے تنقیحات میں یوز کی ہے وہ بھی بہت کام کی ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کچھ لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ کسی نظریے کے علم بردار ہوتے ہیں جو دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، اور ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں دنیا کو لے کر چلتے ہیں۔ دنیا کو اگر ایک ٹرین کی تشبیہ دی جائے تو وہ جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ انجن ہوتا ہے جو اس ڈائریکشن میں لوگوں کو لے جاتا ہے۔
اگر دنیا میں کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اس ٹرین سے اتر جائے, اپنی نئی ٹرین بنا لے, ٹرین وہی ہے, اسی کو گائیڈ کرنا ہے, اسی کو اپنے راستے پر لے کر چلنا ہے. لیکن جب تک آپ انجن نہیں بدلیں گے تب تک وہ ٹرین اسی پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلتی جائے گی. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لندن کے ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو آپ اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیے, لیکن اس سے آپ صرف اپنے آپ کو دلاسا دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو جھوٹا سیٹسفیکشن دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کتنا ہی منہ کسی بھی طرف کریں جائے گی وہ اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں انجن لے کر جائے گا. تو کام یہ ہے کہ انجن پر قبضہ کرنا ہے, انجن کو بدلنا ہے. اور انجن پر قبضہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مار دھاڑ کے قبضہ کر لیں, انجن پر قبضہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رشوت دے کر قبضہ کر لیں. انجن پر قبضہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جو چلا رہا ہے اس سے بہتر ڈرائیور بن کے بتائیں. زیادہ فکر, زیادہ فلاسفی, زیادہ ٹیکنالوجی آپ کے اندر جب آئے گی تب انجن آپ کے قبضے میں خود بخود آ جائے گا. اس کے لیے کوئی وہ ویسے ایفرٹس کی, آرٹیفیشیل ایفرٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ جو ہے وہ ایک اہم کام ہے کہ ہم دنیا کے انجن کو اپنے پاس لائیں, اپنے پاس کریں, تاکہ وہ جو ڈائریکشن ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کا, وہ ڈائریکشن ہم سیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. آخر میں جو بات ہے, جو اس پورے تھیم کا مطلب ایک عنوان آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اس چیز کو فروغ دینے کے لیے, جو چیز ہے نہیں ہمارے پاس اس کو فروغ دینے کے لیے ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ ہر آدمی انڈیویجولی وہ کام کرے, لیکن کلیکٹیولی ہماری آرگنائزیشن کا, ہماری تنظیم کا ایک کنسٹرکٹیو ڈیلیبریشن کا کلچر ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے, دو قسم کے مسئلے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایکسٹریمس ہیں. پہلی ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ کتابیں ہیں, کچھ آتھرس ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں. کوئی سوال پیدا بھی ہو رہا ہے تو ہم اپنے ذہن کو چپ کرا لے رہے ہیں, نہیں چھوڑ دے ابھی مت سوال کر. یہ ایک اپنی ایک ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم بلا وجہ کے سوال کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم غیر ضروری انداز میں تنقیدیں کر رہے ہیں. ہم نے ابھی کچھ معلومات حاصل نہیں کی ہے, ایک مصنف نے 100 کتابیں لکھی ہیں, ہم نے ایک کتاب پڑھی اور اعتراض کیے جا رہے ہیں. ضروری ہے کہ آپ پورا اس مصنف کی انڈرسٹینڈنگ کریں, پھر اگر وہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے تو کریں. تو یہ دونوں ایکسٹریمس ہمیں اوائڈ کرنی ہے, کیونکہ یہ دونوں ایکسٹریمس علم کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہے. یا تو آپ جو بات آ رہی ہے اس کو ایسی قبول کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اسٹینڈ ہی نہیں ہے. ایک آدمی اے بولے گا آپ بولیں گے اے, دوسرا بی بولے گا آپ بولیں گے بی, یہ کوئی خاص, اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. دوسری چیز بھی مہلک ہے کہ آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے, ہر چیز کو آپ بلا وجہ رد کر دیں گے, نہیں نہیں یہ تو بیکار ہے, نہیں ایسا بھی غلط ہے, نہیں وہ بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمس اوائڈ کرنی ہے. ہمیں سیکھنا بھی ہے اور کرٹیکلی بھی سیکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے اندر لے کر ساتھ میں چلنی ہے. اپنی نالج میں گہرائی پیدا کرنی ہے, جو ہمارا اسٹینڈ ہو, جو ہمارا کرٹیسزم ہو, اس میں ایک ڈیپتھ ہو, ایک گہرائی اس کے اندر پائی جائے. ورنہ شیلو انڈرسٹینڈنگ, شیلو اوپینینس تو آج ہر جگہ ہم دیکھنے کو ملتی رہتی ہے, اس سے بات نہیں بننے والی ہے. اور آخری چیز یہ کہ ہم جو کچھ کریں اس میں ہماری فکر جھلکے, آئیڈیولوجیکل اسٹیبلٹی, فکری استحکام جس بات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آئے, کہ ہمارا جو اسٹینڈ ہو, جو اوپینین ہو, کوئی بات ہمیں مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہمیں ایسا لگے کہ ایک دم نئی آ گئی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. نہیں, ہمیں اس چیزوں کے بارے میں پتہ ہو, گہرائی کے ساتھ پتہ ہو, چیزوں پر ہم اوپینین فارم کرنے کے پوزیشن میں ہوں, اور اس بات کی پوزیشن میں ہوں ہم کہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, کسی چیز کو ایکسپلین کر سکیں, کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں. سب سے بہتر کہ کسی چیز کو میجر کر سکیں کہ اس چیز میں کتنی صحیح بات ہے, کتنی غلط بات ہے. ایک بہت کامن سلوگن ہے, اور میں اسی سلوگن کو تھوڑے سے ریفارمیشن کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا, کہ اس دنیا میں نہ وائٹ ہوتا ہے نہ بلیک ہوتا ہے, ساری چیزیں گرے ایریاز ہیں. یہ کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو وائٹ اور کسی چیز کو بلیک نہ کہیں, لیکن یہ غلط بات ہے. بات صحیح یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل گارنٹیڈ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ بلیک ہیں نہ وائٹ ہیں بلکہ گرے ہیں. لیکن اصل کام جو انٹلیکچوئل کام ہے, جو علمی کام ہے, جو فکری کام ہے, وہ یہ ہے کہ اس گرے کو آپ پکڑیں اور بتا دیں کہ اس میں اتنا وائٹ ہے, اتنا بلیک ہے. یہ کام اگر آپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, یہ کام اگر یہ مطالعہ آپ کا, یہ علم آپ کے اندر ہے کہ آپ یہ بتا دیں گے فلاں گرے میں ذرا بلیک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے, وائٹ تھوڑا کم ہے, یا فلاں گرے میں تھوڑا سا ہی بلیک ہے, وائٹ ذرا زیادہ ہے, تو آپ کی وہ پوزیشن ہوگی جو دنیا کو لیڈ کرنے کی یا انجن پر قبضہ کر کے اپنے ڈائریکشن میں لے جانے کی پوزیشن ہوتی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو مطالعے کے ضمن میں مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آپ نے کہا فرام دا اسکریچ کبھی نہیں پڑھنا چاہیے. مطلب آپ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی آپ فلاسفی دیکھیں گے تو ایک سٹینڈ کے اوپر ہوتا ہے. ابھی ایک یہ بات ہو گئی کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے, کچھ مطالعہ کر لیا ہے, اور ہم نے جب وہ مطالعہ کیا تو ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی نہیں تھی, ہم نے ایسے ہی مطالعہ کر لیا. ابھی ہم کو ایک پراپر ڈائریکشن ملا, سینس آف ڈائریکشن آپ نے بتایا, ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. تو شوڈ وی گو بیک فرام دا اسکریچ اینڈ اسٹارٹ, اور فرام وچ پوزیشن شوڈ وی اسٹارٹ؟ نہیں, یہ امپریکٹیکل بھی ہے اور امپاسبل بھی ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کریں, اور ریکوائرڈ بھی نہیں ہے.
بلکہ آپ جہاں ہیں وہاں سے مطلب شروع کریے، وہی ایک بیسک ہے. دوسری اسکریچ والی بات تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی آدمی اسکریچ سے ڈیولپ نہیں کر سکتا چیزوں کو، اس کو پیچھے کی چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. یہ مطالعے کے اس میں ایک آرگومنٹ تھا کہ ہمیں مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے، ورنہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پرانے لوگ تھے، پرانی کہانیاں بیان کی ہیں انہوں نے اور پھر اپنا چل نکلے ہیں. تو اس بات سے ریلیٹڈ اسکریچ والی بات آئی تھی. ورنہ یہ تو پہلے ہی کہا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ مطالعہ کیا ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو نہ کرتا ہو. لیکن یہ کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ کرنے کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ جو طریقہ سوٹیبل سمجھیں، یہ ذات پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. ہم لوگ جو کر سکتے ہیں سجیشن کی حد تک دے سکتے ہیں. کیسے والا جو سیکشن ہے، ہاؤ جو سیکشن ہے، وہاں پہ صرف سجیسٹ کیا جا سکتا ہے. ہر آدمی اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیولپ کرتا ہے. تو میں نے 2 سجیشن آپ کو دیے ہیں، ان میں سے کوئی مناسب لگے تو وہ کریے، ان دونوں کو مکس اپ کر کے کوئی تیسرا بنتا ہے تو وہ کریے، یا کوئی چوتھا آپ کی نظر میں ہے تو وہ کریے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل انڈیویجول ہے، انڈیویجول پریفرنسز کے حساب سے ہے. ہم لوگ جو مطلب سوالات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ مطلب ہوگا، لیکن عموماً جب ڈسکشن اس طرح کے آتے ہیں یا ٹاپکس ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت آرٹیفیشیل ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ بہت زیادہ پرسنل چیز ہے، اور خصوصاً اگر آپ کو اس کو افیکٹو بنانا ہے، یعنی جس سینس میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس سینس میں بہت زیادہ پرسنل چیز ہے. تو آپ کو جو کام کرنا ہے اصلاً وہ موٹیویشن کی سطح پہ کرنا ہے کہ فرد خود موٹیویٹ ہو، اور اس کے بعد جو بھی کچھ اس کا نیچرل آؤٹ گروتھ ہوگا وہ ہو جائے گا. موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر آپ غور کر لیجئے. موٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے جیسے اسٹڈی سرکلس کی کچھ بات آئی تھی، یا کسی اچھی کتاب کے جس میں لوگوں کو انٹرسٹ بھی رہا ہے اس کے اجتماعی مطالعے کی بات ہوئی تھی. جیسے ایک سجیشن میں یہ دے سکتا ہوں، اجتماعی مطالعے کی بات کرتے ہیں. اگر کسی ہم 2-4 لوگوں کو جو مطالعہ بالکل نہیں کرتے ہیں یا بھاگتے رہتے ہیں، ان کو ہمیں مطالعے میں انٹرسٹ دلانا ہے کہ پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، عام لینگویج میں اگر پٹ کریں اس کو، تو آپ ان کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تفہیم القرآن کا اجتماعی مطالعہ لے کے بیٹھ جائیں. آپ ان کے ساتھ مشتاق احمد یوسفی کے کسی آرٹیکل کو لے کر بیٹھ جائیں. جب ہنستے ہنستے ان کا پیٹ دکھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گہرائی بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس فرد نے جو کمنٹ کیا ہے صرف ہنسانے کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اس میں ایک معنی خیز بات بھی ہے، تو وہ تھوڑا اور زیادہ آمادہ ہوں گے مطالعے کے لیے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. کسی بچے کو، چھوٹے سے بچے کو آپ مطالعہ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو 1-8 کہانیاں سنائیے. جب وہ آپ سے پھر ریکویسٹ کرے اور کہانی سنائیے، بولے نہیں میں تھک گیا ہوں، تم کو پڑھنا ہے تو یہ مائل خرابادی کتاب ہے، یہ پڑھ لو. تو یہ سیلف موٹیویشن کے کچھ مطلب یہ نسخے ہیں، ان کو بھی آپ ایز اٹ از اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. میں یہ اس لیے یہ ایگزامپلس دیا ہوں کہ آپ ایسے نسخے اپنے اور ایجاد کریں. چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، کون کس عمر کا ہے، کون کس ٹیسٹ کا ہے، ہر لحاظ سے یہ الگ ہوگا. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ ہے کہ کام سیلف موٹیویشن کی سطح پہ کرنا ہوگا. کسی آرٹیفیشیل چیز سے یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، یا اگر آئے گی تو اس کے وہ نتیجے نہیں نکلیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں.